بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان و ادب کے باوا آدم امیر خسرو کے بارے میں ضروری معلومات ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ امیر خسرو کو بر صغیر کے اولین شعراء میں شمار کیا جاتا ہے۔ وہ اردو، فارسی، ہندی اور دیگر زبانوں کے ماہر شاعر، موسیقار اور فلسفی تھے۔ انہیں بلبل ترک اور بلبل ہندوستان کے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ اردو زبان کی بنیاد رکھنا ہے۔ وہ 1253 عیسوی اتر پردیش، ہندوستان، پٹیالی ضلع ایٹا میں پیدا ہوئے۔ امیر خسرو ترک نژاد تھے۔ ان کے والد امیر سیف الدین ایک ترک سردار تھے جو چنگیز خان کے حملہ کے بعد ہندوستان آ کر آباد ہوئے۔ ان کی والدہ ہندوستانی تھی جو ایک راجپوت خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ امیر خسرو نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ فارسی اور عربی ادب، فلسفہ، موسیقی اور شاعری میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے 1325 عیسوی دہلی کے مقام پر وفات پائی۔ امیر خسرو کو حضرت نظام الدین اولیاء کے مزار کے قریب دفن کیا گیا ہے۔ ان کی شاعری کی اگر بات کی جائے تو امیر خسرو کو اردو کا پہلا شاعر مانا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے اردو زبان کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے کلام میں اردو، ہندی اور فارسی کے الفاظ کا امتزاج موجود ہے جو بعد میں اردو زبان کی بنیاد بنا۔ خسرو نے فارسی زبان میں بے شمار غزلیات، قصائد اور مثنویاں لکھیں۔ فارسی میں ان کی شاعری فنی لحاظ سے انتہائی اعلیٰ درجے کی ہے اور ان کا شمار ایران کے عظیم شعراء میں ہوتا ہے۔ ان کے اشعار کی اگر بات کی جائے تو اردو کا پہلا شعر انہوں نے فارسی اور ہندی کے ملاپ سے جو بنا کے لکھا، زحال مسکی مکن تو غافل دورائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نادار میں جان نہ لیو کاہے لگائے چھتیاں۔ یہ شعر فارسی اور ہندی کا امتزاج ہے جو اردو زبان کی ابتدا کی علامت ہے۔ اس کے بعد ان کا ایک فارسی شعر ہے، اگر فردوس بر روئے زمیں آست ہمیں آستو ہمیں آستو ہمیں آست۔ ان کی ادبی خدمات کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے تقریباً 99 کتابیں لکھیں جن میں شاعری، موسیقی اور نثر شامل ہیں۔ ان کی مشہور کتابیں دیوان اللغات، خمسہ خسرو، قرآن سعدین، تحفۃ الصغر، مفتاح الفتوح شامل ہیں۔ امیر خسرو نے ہندی اور فارسی کے امتزاج سے اردو زبان کو فروغ دیا۔ ان کی شاعری میں ہندی لوک گیتوں اور فارسی غزل کا امتزاج نمایاں ہے۔ امیر خسرو موسیقی کے ماہر تھے اور انہیں ہندوستانی کلاسیکی موسیقی کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے قوالی کو سب سے پہلے متعارف کروایا اور موسیقی کے آلات ستار، طبلہ ان کی ایجادات میں شامل ہیں۔ امیر خسرو کی شخصیت کے اگر پہلو دیکھے جائے تو نظام الدین اولیاء سے ان کا تعلق جو ہے وہ نمایاں ہے۔ امیر خسرو حضرت نظام الدین اولیاء کے قریبی شاگرد اور مرید تھے۔ وہ اپنی زندگی کا بڑا حصہ اپنے مرشد کے ساتھ گزارا کرتے تھے اور ان کی صحبت میں روحانی اور ادبی ترقی حاصل کی۔ امیر خسرو کی شخصیت میں عاجزی، ادب اور تصوف کا رنگ نمایاں تھا۔ وہ اپنے وقت کے بادشاہوں کے دربار میں شامل ہونے کے باوجود ایک صوفی منش انسان تھے۔ امیر خسرو کی شاعری کے موضوعات کی اگر بات کی جائے تو ان میں تصوف، عشق، وطن کی محبت اور ثقافت شامل ہیں۔ امید ہے آج کی یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اردو زبان و ادب کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل ورلڈ آف موزن کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔